راستے میں چکھنی تو درکنار میں نے سونگھی تک نہ تھی، چنانچہ کالے صاحب کے لیے مجھے نشے میں فرض کرنا محال تھا۔ اس نے مجھے محبوط الحواس قسم کا نامعقول انسان قرار دیتے ہوئے مزید گفتگو سے احتراز کرنا بہتر سمجھا۔ کئی گھنٹے بعد جب جہاز کا رخ اسلام آباد سے لاہور کی طرف کیا گیا تو انہوں نے مزید ایک جملہ ارشاد کیا تھا کہ پلین کریش کر رہا ہے تو صاف کیوں نہیں بتایا جاتا، مگر مجھ سے مخاطب ہو کے نہیں۔ آخری بات لاہور ایئرپورٹ پر ہوئی جب انہوں نے ناگواری سے کہا کہ اگر میرا ارادہ جہاز ہی میں بیٹھے رہنے کا ہے تو میں ان کو گزرنے کا راستہ دے دوں، اور میں نے حیران ہو کے دیکھا تو جہاز واقعی لاہور ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ سیٹ بیلٹ جو میں نے غیر شعوری طور پر باندھ لی تھی ابھی تک میرے جسم پر کسی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے سفر کو لاہور ہی میں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب میں نے اپنا اسباب اور دستاویزات وغیرہ کسٹم کی چیکنگ کے لیے پیش کیا تو مجھے اپنے ساتھ چند اور مسافر بھی نظر آئے، ایک بوڑھا انگریز اور اس کی نسبتاً جوان بیوی۔ وہ سیاح یا ریسرچر، اسکالر وغیرہ ہو سکتے تھے جو موہنجو دڑو یا ٹیکسلا کے گڑے مردے اکھاڑنے آتے رہتے ہیں۔ دوسرا ولایتی جوڑا انداز و اطوار کی بے فکری اور لاابالی پن سے ہنی مون منانے کے موڈ میں نظر آتا تھا، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جہاز کہاں اترا ہے۔ وہ بحر الکاہل یا ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی اتنے ہی خوش نظر آتے۔ باقی دو انگریز مشین صورت اور معزز قسم کے کاروباری یا سفارتی عملے کے اعلیٰ ارکان ہو سکتے تھے۔ ان کو میں نے فرسٹ کلاس سے برآمد ہوتے دیکھا تھا۔ ان میں سے کسی کو کرائے کا قاتل سمجھنا بڑی غیر منطقی سی بات لگتی تھی۔ ان سے دگنی تعداد میں پاکستانی مسافر تھے جن کو شاید میری طرح لاہور ہی آنا تھا۔ صرف 3 کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، باقی میری طرح تنہا بھی تھے۔ میں نے بغور ان کی صورتوں کو ملاحظہ کیا، مگر قاتل اگر پیشہ ور ہو تو چہرہ دوہرے نقاب میں رکھتا ہے۔ اپنی باری آنے پر میں نے کسٹم کی رسمی کارروائی پوری کی۔ میرے پاس ڈکلیئر کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ کمال ہے، آپ 3 سال لندن میں رہے اور اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے؟ عملے کے ایک رکن نے ناقابل یقین مشتبہ لہجے میں کہا۔ مثلاً کیا؟ کوئی میم وغیرہ؟ میں نے کہا، میں نے سنا تھا اس پر ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، خواہ مخواہ ضبط ہو جاتی۔ بادل نخواستہ انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دی۔ ٹیکسی سر، ایک مستعد قسم کے شخص نے مجھے گارڈ آف آنر پیش کرنے کے بعد کہا، اور مجھے تعجب ہوا کہ صرف 3 سال میں میرے ملک کے ٹیکسی ڈرائیور اتنے مہذب اور شائستہ ہو چکے ہیں۔ لیکن ریلوے اسٹیشن جانے کا کرایہ اس نے 100 روپے مانگا اور رازدار لہجے میں کہا کہ زر مبادلہ کی صورت میں 5 پاؤنڈ بھی قبول ہوں گے، تو میری خوش فہمی دور ہو گئی۔ اسی وقت دوسری ٹیکسی میرے سامنے آ رکی اور ایک بار پھر مجھے تعجب ہوا کیونکہ دوسرے ٹیکسی ڈرائیور نے کوئی سودا نہیں کیا۔ جو میٹر بتائے گا جناب علی وہی لیں گے، اس نے کہا۔ راستے میں اس نے ملک کو بدنام کرنے والے لٹیرے ٹیکسی ڈرائیوروں کے خلاف لیکچر دیا۔ لیکچر کا حصہ دوم، جس میں رزق حلال کی اہمیت کا ذکر تھا، ابھی جاری تھا کہ ٹیکسی نے شملہ پہاڑی کا موڑ کاٹا تو میرے دل کی دھڑکن یکحل تیز ہو گئی۔ ابھی 1 مہینہ قبل میں نے ان سے بات کی تھی۔ اس کے بعد مجھے ڈرافٹ موصول ہوا تھا۔ محسن یہاں آ کے میرے والد سے ضرور ملا ہوگا، کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ ضرور لکھ دیتا، مگر اس نے تو ایک خط بھی نہیں لکھا تھا۔ اور خود میرے والد کا آخری خط کب آیا تھا؟ کہاں جانا ہے آپ کو جناب علی؟ ٹیکسی ڈرائیور نے آہستہ سے بریک لگائی اور پلٹ کر کہا۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ یکحلت میری نگاہ سیاہ پلاسٹک کی تختی پر ابھرے ہوئے سفید پلاسٹک کے روشن حروف پر گئی۔ سی ڈین۔ میں نے زیر لب کہا، بس یہیں جانا تھا۔ پھر مجھے ایک اور خیال آیا، تم نے یہاں ٹیکسی کیوں روکی؟ میں نے تو ریلوے اسٹیشن کہا تھا۔
تو ریلوے اسٹیشن لے چلتے ہیں جناب علی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹھیٹ لاہوری لہجے میں کہا۔ ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں، آپ نے جہاز سے اتر کر گڈی پر چڑھنا تھا۔ میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو 2 پاؤنڈ دیے جو اصل کرائے کے دگنے سے بھی زیادہ تھے۔ چنانچہ اس نے خوشی خوشی رکھ لیے اور میرا سامان اتروا کر کوٹھی کے دروازے تک بھی لے گیا۔ ابھی میں کال بیل بجا کے کسی کے نمودار ہونے کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو انجن سٹارٹ کرنے کی ناکام کوشش کے بعد بونٹ کھولتے اور بڑبڑاتے دیکھا۔ 2 منٹ بعد میں نے چوتھی بار گھنٹی کا بٹن دبایا تو وہ بونٹ بند کر کے راہگیروں سے درخواست کر رہا تھا کہ گاڑی کو دھکا لگا دیں۔ گیٹ کے اندر کا ایک چھوٹا گیٹ کھول کر جو شخص سخت برافروختگی کے عالم میں باہر آیا، اس کے کپڑوں کے داغ اور اس کے جسم سے پھوٹنے والی ہر خوشبو خبر دیتی تھی کہ وہ خانسامہ ہے۔ وہ 50-55 سال کا ایک پہلوان ٹائپ شخص تھا۔ گھنٹی پر گھنٹی، بندے کو اندر سے باہر آنے میں وقت تو لگتا ہے، کچھ صبر بھی کرنا چاہیے، معلوم ہوتا ہے ولایت سے آ رہی ہے سواری، اس نے طنز سے کہا۔ میں واقعی ولایت سے آیا ہوں، میں نے کہا، مجھے وزیر خان سے ملنا ہے۔ اس کی صورت کے تاثرات ایک لمحے میں بدل گئے، میرا دل ڈوبنے لگا۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ وزیر خان کا انتقال ہو چکا ہے تو تمہارے لیے یہ صدمہ غیر متوقع نہ ہو۔ مجھے خط کے الفاظ یاد آئے، مگر اس کے باوجود صدمہ غیر متوقع ثابت ہو رہا تھا۔ کون ہو تم برخوردار؟ خانسامہ نے نرمی سے کہا۔ بڑی دیر سے آئے۔ میں نے سہارے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پھیلائے۔ میری نظروں کے سامنے سرخ اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور زمین ڈوبنے لگی تھی۔ گیٹ پوسٹ کی دیوار نے مجھے سہارا فراہم کر دیا۔ میں ان کا بدبخت بیٹا ہوں، میں نے بمشکل تمام کہا۔ کون؟ سکندر بخت جو ولایت میں پڑھ رہا تھا؟ بوڑھے خانسامہ نے اپنا لہجہ ہمدردانہ رکھنے کی واجبی سی کوشش کی، مگر اس لہجے میں ملامت کا رنگ غالب تھا۔ اب آنے کی کیا ضرورت تھی برخوردار؟ اس غریب کو ہم 1 ہفتہ پہلے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر چکے ہیں۔